صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر نیدا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام، 5واں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ امیر معاویہ کے روبرو حق گو عورتوں کے بیانات۔ سلیم التواریخ میں چند عورتوں کے حالات درج ہیں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں حضرت علی کے طرفدار تھیں۔ سلیم التواریخ میں چند عورتوں کے حالات درج ہیں جو حضرت علی اور معاویہ کی جنگ میں حضرت علی کی طرفدار تھیں۔ عین جنگ کے دوران اہل شام کے خلاف نہایت جوش و خروش کے ساتھ حضرت علی کے کردار کو ابھارنے کے لیے خطبے اور اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب امیر معاویہ نے جواب طلبی کے لیے ان کو بلایا تو انہوں نے نہایت آزادی اور دلیری اور اخلاقی جرأت کے ساتھ اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا۔ قرون اولیٰ کی مسلمان عورتوں جیسی بے غرضی، راست بازی اور حق گوئی آج 15ویں صدی کے مردوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ بقارہ، بنی بلال کے قبیلہ کی ایک عورت بقارہ نام امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ عمر رسیدہ تھی، بینائی میں بھی فرق آ گیا تھا اور بدن میں راشا تھا۔ معاویہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، افسوس کے زمانے نے تمہارا کیا حال کر دیا۔ بقارہ کہنے لگی، بے شک اس کی گردشیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مروان نے کہا، امیر المومنین، اس کا کلام بھی سنا ہے۔ وہ کہتی ہے، یعنی کیا ہم بن ہند معاویہ کو خلافت کا مالک سمجھیں؟ یہ بعید از قیاس ہے، اور اگر وہ ایسا چاہے تو اس کے مرتبے سے بالا ہے۔ اے معاویہ، تیرے نفس نے گمراہی سے یہ آرزو تیرے دل میں ڈال دی، اور عمر بن العاص اور سعید بن العاص نے تجھے بدبختی کے لیے ورغلایا۔ مروان کے بعد سعید بن العاص نے یہ 3 اشعار بقارہ کے معاویہ کو سنائے، یعنی میری آرزو تھی کہ میں مر جاؤں اور بنی امیہ میں سے کسی کو ممبر پر خطبہ پڑھتے نہ دیکھوں، مگر خدا نے میری رسی دراز کر دی، یہاں تک کہ زمانے کے عجیب عجیب کرشمے میری نظر نے دیکھے، اور میں برابر ان خطبوں سے علل اعلان آل احمد کی برائیاں سنتی رہی۔ بقارہ نے کہا، اے معاویہ، مکرنے سے کچھ حاصل نہیں، جھوٹ سے کچھ فائدہ نہیں، اور مجھے جھوٹی خوشامد کی عادت بھی نہیں، اس لیے ان دونوں صاحبوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ میرا ہی کلام ہے، لیکن جو کلام ان کو معلوم نہیں اور انہوں نے نہیں پڑھا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امیر معاویہ نے ہنس کر کہا، ہوگا، لیکن یہ امر تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ تم اپنی حاجت بیان کرو، میں فراغ دلی کے ساتھ اسے پورا کروں گا۔ غیرت مند بقارہ نے جواب دیا، اس بے لطفی کے بعد اظہار حاجت نامناسب ہے، یہ کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ زرقہ، ایک مرتبہ معاویہ کے دربار میں عدی بن قیس سمدانی کی بیٹی زرقہ کا ذکر چلا، جو اپنی قوم کے ساتھ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ میں شریک تھی۔ سب نے اس کے اشعار سنائے جن سے اس کی قوم اشتعال میں آ کر معاویہ کی فوج پر حملے کرتی تھی۔ امیر نے کہا، بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ مصاحبوں نے یہ دیکھا کہ امیر غصے میں ہے اور اس کا منشا اس کو سزا دینے کا ہے، کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ امیر معاویہ نے غصے میں آ کر کہا، بہت برا مشورہ ہے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ کیا مجھ کو ایک ایسی عورت کا قاتل مشہور کر کے دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہو جو اس وقت میرے ملک اور میرے قابو میں ہے؟ زرقہ اس وقت کوفہ میں تھی۔ معاویہ نے عامل کوفہ کو خط لکھا کہ زرقہ کو عزت و احترام کے ساتھ چند معتمد محرموں اور قبیلے کے سرداروں کے ہمراہ ہماری طرف روانہ کر دو۔ عامل نے زرقہ کو طلب کیا اور امیر کا پیغام سنایا۔ غرض عامل نے زرقہ کو تجھ کو احتشام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ زرقہ جب معاویہ کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کہ سفر کس طرح طے ہوا؟ اس نے کہا، جس طرح لڑکی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے یا بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ پھر پوچھا، زرقہ، تم کو معلوم ہے کہ تم کیوں بلائی گئی ہو؟ کہا، جو راز مجھ سے پوشیدہ ہے کیوں کر اس سے باخبر ہو سکتی ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا، اے زرقہ،
کیا تو جنگ میں سرخ اونٹ پر سوار نہ تھی؟ اور کیا تو اپنے خطبوں سے جنگ کے شعلوں کو ہوا نہیں دے رہی تھی اور لوگوں کو ہمارے قتل پر آمادہ نہیں کر رہی تھی؟ آخر اس کا سبب؟ زرقہ: امیر المومنین، زمانہ انقلاب انگیز ہے، بیک لحظہ، بیک ساعت، بیک دم دگرگوں میں شود آوال عالم۔ حوادث و واقعات کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ امیر معاویہ: زرقہ، تجھ کو اپنا اس دن والا خطبہ یاد ہے؟ زرقہ: واللہ مجھ کو یاد نہیں۔ امیر: مجھ کو تو یاد ہے، سنو۔ تم اپنی فوج اور اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، تم اس فتنے سے بچو جو ظلمت کے پردے ڈال رہا ہے اور لوگوں کو راہ راست سے بہکا رہا ہے۔ یہ کیسا اندھا، گونگا اور بہرا فتنہ ہے کہ نہ ہانکنے والوں کی ہانک سنتا ہے اور نہ کھینچنے والوں کی مرضی پر چلتا ہے۔ دیکھو، چراغ آفتاب کے سامنے روشن نہیں ہوتا، یعنی علی کی موجودگی میں معاویہ کی ضرورت نہیں۔ ستارے چاند کے سامنے ماند رہتے ہیں۔ بس اے مہاجرین، عورتوں کی آرائش مہندی سے اور مردوں کی خون سے ہے۔ یہ الفاظ سنانے کے بعد امیر نے کہا، اے زرقہ، جو خون علی نے بہائے اس میں تو بھی شریک تھی۔ زرقہ: امیر المومنین، خدا آپ کا بھلا کرے، گزشتہ واقعات سنا کر آپ نے میرے دل کو پرجوش بنا دیا اور میری مردہ روح کو پھر زندہ کر دیا۔ نہ صرف خوشی بلکہ فخر بھی ہے۔ امیر المومنین کو میرے خیالات کا بخوبی علم ہو گیا ہوگا۔ امیر المومنین، علی کے ساتھ تیری وفاداری اس کی وفات کے بعد زیادہ قابل عزت ہے بنسبت اس محبت و عقیدت کے جو اس کی زندگی میں تم اس کے ساتھ رکھتی تھی۔ اے زرقہ، جس چیز کی تجھے خواہش ہو مجھ سے مانگ، تجھ جیسی قابل، وفادار اور حق گو عورت کی ضروریات پوری کرنا میرا فرض ہے۔ زرقہ: جس کے خلاف میں نے ہمیشہ اپنے خیالات ظاہر کرتی رہی، لڑائیوں میں فوجوں کو بھڑکاتی رہی، اب اس سے کس منہ سے سوال کروں؟ بغیر سوال کے اور خواہش کے جو کچھ مناسب ہوگا اس کو بصر و چشم قبول کر لوں گی۔ امیر معاویہ نے زرقہ اور اس کے ہمراہیوں کو انعام و اکرام اور خلعت دے کر رخصت کیا اور درباریوں سے اس کی آزادانہ روش کی تعریف کی۔ سنان نے گورنر کے خلاف آزادی سے عوام کی ترجمانی کی۔ امیر معاویہ کی طرف سے مروان مدینہ کا گورنر تھا۔ اکثر لوگ اس کی ناانصافیوں سے تنگ تھے، مگر دربار معاویہ میں کسی کو اس کے خلاف شکایت کرنے کی جرأت نہ تھی۔ مروان نے ایک لڑکے کو کسی قصور پر کسی بہانہ سے قید کر دیا۔ اس کی دادی سنان بنت چشمہ مروان کے پاس پہنچی اور اس کی بے گناہی اور اپنی ضعیفی کا اظہار کیا، مگر مردان نے ایک نہ سنی۔ سنان تنگ آ کر معاویہ کے دربار میں گئی، اپنا حسب نسب بیان کیا۔ امیر معاویہ نے پہچان کر کہا، تو وہی نہیں جو ہم پر تبرہ کرتی تھی اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے پر اکساتی تھی۔ سنان: اے معاویہ، عبد مناف کی اولاد کو اخلاق پاکیزہ اور علم وسیع دیا گیا ہے۔ وہ واقف ہو کر انجان نہیں بنتے اور عفو کے بعد انتقام نہیں لیتے۔ امیر معاویہ: بے شک ہم ایسے ہی ہیں، مگر کیا تم وہی نہیں جس نے اپنے اشعار میں علی کی مدح اور اس کے مخالف کی تضحیق کی اور کچھ اشعار بھی جو اسنان نے لکھے تھے سنا دیے؟ سنان: بے شک یہ اشعار میرے ہی ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے علی کے بعد بہتر خلیفہ ثابت ہوں گے۔ امیر کے ایک درباری نے جو پاس ہی بیٹھا تھا اسنان کے کچھ اور اشعار پڑھے جو بہت زیادہ سخت الفاظ میں تھے۔ امیر کا دل مقدر ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر اسنان نے کہا، اے امیر المومنین، تیرے ایسے ہی مصاحبوں نے مسلمانوں کو تجھ سے ناراض کر رکھا ہے۔ ان کی باتوں کو جو خود غرضی جھوٹی خوشامد پر مبنی ہیں ان کو اپنا مکرم نہ بنا۔ اگر تو ایسے مصائبوں سے بچتا رہے تو خدا کا قرب نصیب ہونے کے علاوہ مومنوں کے دلوں میں تیری جگہ ہوگی۔ تو ہمارے دلی خیالات سے واقف ہے، مگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو منہ پر تعریف کریں اور پیٹھ پیچھے برا بلا کہیں۔ جو چیز ہمارے دلوں میں جاگزیں تھی ہم اس کو تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، لیکن اب جب کہ وہ نہیں ہے ہم علی کے بعد تجھ کو بھی اور لوگوں کی نسبت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ امیر معاویہ: اور لوگوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سنان: مروان بن الحکم، سعید بن العاص، جو تجھے تیری حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ معاویہ: میرے ساتھ محبت و عقیدت کی کیا وجہ ہے؟ سنان: تمہارے حلم کی وسعت اور تمہارے عفو و درگزر کے سبب سے۔
معاویہ یہاں کیوں کر آنا ہوا؟ ام سنان مروان حاکم مدینہ کی شکایت لے کر آئی ہوں، نہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور نہ شریعت کے مطابق فیصلے، خلق خدا اس سے تنگ ہے، میرا پوتا بھی اس نے جیل میں ڈال دیا، میں اس کے پاس فریاد لے کر گئی مگر وہ پتھر سے زیادہ سخت نکلا، اب میں مجبور ہو کر اس دربار میں آئی ہوں جہاں مروان کی نسبت زیادہ عفو اور درگزر کی امید ہے۔ امیر معاویہ نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا کہ رہائی کا حکم لکھ کر ام سنان کے حوالے کر دو۔ اس کی صاف گوئی اور اظہار حق و صداقت میں بے خوفی و بے جگری کی وجہ سے 5000 درہم زاد راہ کے لیے اور ایک اونٹ سواری کے لیے دے کر اس کو رخصت کیا۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کی عقیدت مند کو 100 اونٹنیاں دے دیں۔ امیر معاویہ نے ایک مرتبہ موسم حج میں بنی کنانہ کی ایک عورت کو جو مدینہ میں قیام کرنے کی وجہ سے وارما کے نام سے مشہور تھی بلوایا اور پوچھا، وارما جانتی ہو تجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ وارما، غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ معاویہ، کیا یہ صحیح ہے کہ تو علی کے ساتھ عقیدت رکھتی تھی، اس میں تم نے مجھ سے کیا بڑائی دیکھی؟ وارما، علی سے مجھے اس لیے عقیدت تھی کہ وہ رعیت کے ساتھ انصاف کرتا تھا، سب کو استحقاق کے مطابق حقوق دیتا تھا، مسکینوں سے محبت رکھتا تھا اور دینداروں کی تعظیم کرتا تھا، اور تجھ سے بغض کی یہ وجہ تھی کہ تو اپنے سے افضل کے ساتھ لڑا جس کا تو مستحق نہ تھا، اس حالت کا طالب ہوا جس نے خون ریزی کرائی، فیصلوں میں ناانصافی اور ہوائے نفس کے مطابق حکومت کی۔ امیر، تو نے اس کا کلام بھی سنا؟ وارما، کیوں نہیں، خود اس کی زبان سے۔ اس کا کلام تاریکی سے دلوں کو روشنی کی طرف لے جاتا تھا۔ امیر، اگر کوئی ضرورت ہو تو بیان کر، میں تیری کھری کھری باتوں سے بہت خوش ہوں۔ وارما، مجھے 100 اونٹنیاں سرخ رنگ کی درکار ہیں جن کے ساتھ ان کے ساربان بھی ہوں۔ امیر، اگر میں 100 اونٹنیاں تجھ کو دے دوں تو پھر تیرے دل میں علی کے برابر میری جگہ ہوگی یا نہیں؟ وارما، سبحان اللہ، یہ آرزو۔ امیر نے جواب میں 2 شعر پڑھے، یعنی اگر میں تمہارے ساتھ فراخی دل سے پیش آؤں تو پھر کون ہے میرے بعد جس کی امید کی جائے؟ یہ اونٹنیاں تجھ کو مبارک ہوں، اور یاد رکھ اس شخص کو جس نے تیرے ساتھ عداوت کی جگہ صلح کا سلوک کیا۔ اس کے بعد امیر نے کہا، واللہ اگر علی زندہ ہوتا تو ان حالات میں تجھے 1 اونٹنی بھی نہ دیتا۔ وارما نے کہا، واللہ یہ سچ ہے، اونٹنی تو اونٹنی، ایک بلی کا بچہ تک بھی مسلمانوں کے مال میں سے دینے والا نہیں تھا۔ سلیم التواریخ باب 3 صفحہ 318۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔